السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب راجہ زاہد نواز صاحب اور جناب خالد اقبال ملک صاحب اور دیگر علماء کرام و گروپ شرکا حضرات، جناب راجہ صاحب، آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ ہمارے جو مد مقابل جو حضرات گروپ جن کا آپ نے مخاطب کیا ہے، اصل میں دیکھیں، میں چونکہ برطانیہ میں نہیں رہتا ہوں، برطانیہ کی گروپنگ کا بھی مجھے پوری طرح علم نہیں ہے، اور کسی گروپ کا نہ تو میں وکیل ہوں نہ ڈیفینڈر ہوں۔ وہ آپ کا انٹرنل معاملہ ہے، وہ خود حل کریں۔ میں تو چونکہ ہالینڈ میں رہتا ہوں، اور ہالینڈ کی پوری پاکستانی کمیونٹی نے یہ فیصلے کا اختیار مجھے سونپا ہوا ہے، اور میں علماء کرام کے ساتھ مل کے فیصلہ کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہالینڈ میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ متحد اور متفق ہے۔ تمام مساجد ایک ہی دن میں رمضان شریف کا آغاز کرتی ہیں اور ایک ہی دن عید کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس میں اتحاد اور اتفاق پایا جاتا ہے۔ آپ اپنے جو برطانیہ میں جو گروپنگ ہے اس کو آپ خود حل کریں۔ تو چونکہ ہم پاکستانی کمیونٹی ہونے کی وجہ سے انگلینڈ میں جو ہماری بہت بڑی کمیونٹی ہے ان سے لا تعلق بھی نہیں رہ سکتے، لازماً وہ ہم پہ متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس ڈسکشن کے اندر کسی حد تک شریک ہیں۔ آپ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم لوکل سائٹنگ پہ عمل کر رہے ہیں، مجھے اس سے اختلاف ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مجھے 31 برس ہو گئے ہیں یہاں پہ ہالینڈ کے اندر۔ الحمدللہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی مسجد جو ہالینڈ میں ہے اس میں میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں خالد ملک صاحب یہاں آئے تھے، ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو آپ سے بڑے عرصے سے اس بارے میں فلکیات کے بارے میں سن کے کافی حد تک آپ سے سن کر ہمیں بھی علم ہو گیا ہے۔ لوکل سائٹنگ جو ہے نا، زبانی کلامی تک تو ہو سکتی ہے، عملاً پریکٹیکل آپ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آپ لوکل سائٹنگ پہ عمل کرتے ہیں تو آپ نے رمضان کا چاند کہاں دیکھا تھا؟ کیوں باہر سے اس کو درآمد کیا تھا؟ میں اس کو امپورٹ نہیں کہتا، کیونکہ امپورٹ وہ چیز ہوتی ہے جو لیگل طریقے سے دوسرے ملک سے لائی جائے۔ اس کو میں چاند کی سمگلنگ کہا کرتا ہوں کہ یہ اللیگل غیر شرعی طریقے سے اس کو ساؤتھ افریقہ سے برطانیہ میں لایا جاتا ہے۔ تو آپ نے پھر لوکل سائٹنگ کی بنیاد پہ کیوں نہیں عمل کیا؟ کیوں ساؤتھ افریقہ سے آپ نے چاند کو درآمد کر کے رمضان شریف کو شروع کیا؟ اور گزشتہ بہت سے برس، زیادہ کی میں بات نہیں کرتا، 2020، 2021، 2022، آپ لوگوں نے 29 رمضان المبارک کو چاند کے ہونے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا، اور 29 روزے 3 سال تو کم از کم یہ ہیں، اس سے پہلے کہ اب مجھے پوری طرح یاد نہیں، لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے 29 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کے چاند کے ہونے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا اور عید کی۔ تو وہ چاند کس نے دیکھا تھا؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ریکارڈ ہے کہ برطانیہ میں چاند دیکھ کر آپ نے عید کی ہو؟ نہیں، وہ بھی آپ نے ساؤتھ افریقہ سے اس کو درآمد کیا تھا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مغرب کے بعد اعلان کرتے ہیں، یہی تو خود فریبی ہے، اپنے آپ کو فریب دینے والی بات ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ میں فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سورج پہلے غروب ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان دنوں میں وہاں تو سردی ہیں، دن چھوٹا سا ہے، برطانیہ سے 2-3 گھنٹے پہلے وہاں سورج غروب ہو جاتا ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو جب وہاں فیصلہ ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو ٹیلی فون پہ وہ پتہ چل گیا کہ وہاں کیا فیصلہ ہوا ہے، تو آپ حضرات کا بھی فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ بھائی جب وہاں نظر نہیں آیا تو یہاں تو پتہ ہے کہ نظر نہیں آئے گا، تو ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو دبائے رکھو، اور مغرب کے بعد پھر بیٹھ کے کہیں گے بھائی چاند نظر نہیں آیا اور کل جو ہے 30 ہے۔ اور اگر وہاں نظر آ گیا تو پھر یہاں دیکھنا ہی بے معنی ہے، بے مقصد ہے، فیصلہ تو آپ نے کر لیا، ہو چکا۔
یہاں نظر آئے یا نظر آئے اس سے غرض ہی نہیں ہے، آپ نے فیصلہ تو کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں نظر آ گیا تو اب یہاں بھی ہوگا۔ تو اس لیے یہ خود فریبی ہے۔ یہاں پہ چاند جو ہے اگر کہیں کبھی سال ہا سال میں ایک مرتبہ نظر بھی آ جائے تو وہ یعنی نادر الوجود ہے۔ اکثر یعنی آپ کا فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر چاند کو دیکھنا ہی بے مقصد ہے، کیونکہ ساؤتھ افریقہ سے آپ کو اطلاع مل چکی ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ نہیں دیکھا گیا ہے، اور بلکہ یہ تو چیز کنفرم ہے۔ حساب کتاب کو آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور گزشتہ دنوں یہی حافظ سعید صاحب انہوں نے چیلنج کیا ہے، اور میں بھی اس پہ یعنی اس کی تائید کرتا ہوں کہ اگلے سال نیکسٹ ایئر آپ 10 اپریل 2024 کو عید الفطر کریں گے۔ ہماری بھی عید اسی دن ہوگی، آپ بھی اسی دن کریں گے۔ اب سال پورا آپ اس فیصلے پہ لان تان کرتے رہیں کہ جی پہلے کر دیا، سال پہلے کر دیا، لعنت ہو لعنت ہو، جس طرح کے گزشتہ دنوں ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین نے مجمع عام میں لعنت 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 کی۔ تو اب لانتے آپ سارا سال کرتے رہیں گے، لیکن کریں گے عید آپ 10 اپریل 2024 کو بروز بدھ۔ اگر ایک سال پہلے حافظ سعید صاحب نے چیلنج کیا، اور میں بھی چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ 9 یا 11 پہ جا کے دکھا دیں، جو سزا آپ مقرر کریں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب آپ کو آج معلوم ہے کہ عید جو ہے وہ 10 اپریل بروز بدھ 2024 کو ہوگی، تو پھر آپ تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں اور اتنی زیادہ لعنت و نامت نہ کریں، اور کہیں گے بھئی ٹھیک ہے بھی ہم 9 اپریل کی شام کو فیصلہ کریں گے، چاند دیکھیں گے۔ چاند تو دیکھ لیا ہے اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔